من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر ایک شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی مانی جائے گی، اور اگر کسی شخص نے دنیا کے لیے یا دنیاوی مال و متاع کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی وہ ہجرت اسی کے نام سے منسوب کی جائے گی، اسی کام کے لیے مخصوص کی جائے گی۔ تو عزیزان محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع حدیث میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگرچہ کتنے ہی بڑے بڑے اعمال کر لے یا وہ حقیر سے حقیر تر ہی اعمال کیوں نہ کرے، تو اس کا بوجھ، اس کا وزن اور اس کی میزان میں اس کی حیثیت تب ہوگی کہ جب اس کی نیت خالص ہوگی اس میں۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ نے کمرے میں روشن دان کیوں رکھوایا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھوایا کہ اس سے تازہ ہوا آتی رہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش کہ تیری سوچ، کاش کہ تیری نیت یہ ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا، ہوا تو ویسے بھی آتی رہے گی، لیکن اگر تیری نیت یہ ہوتی تو جب تک یہ روشن دان رہتا تجھے اس کی نیکی ملتی رہتی۔ تو عزیزان محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں وہ تمام تر وجوہات اور ہمیں تمام تر نیتوں اور تمام تر اعمال کی بنیاد رکھنے پر یہ جھنجھوڑتی ہے کہ ہمارے اعمال کی بنیاد کیا ہونا چاہیے، یعنی میرا تحرک، میرا چلنا اور پھرنا، میرا بات کرنا، میرا تقریریں کرنا، میرا خطاب کرنا، میرا لکھنا، میرا پڑھنا، میرا سب کچھ، یعنی یہاں تک کہ میرا اٹھنا اور بیٹھنا اور میرا سونا اور میرا چلنا پھرنا بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہو۔ یعنی جب تک اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب نہ ہو، کسی اور شخص کی رضا مطلوب ہوگی تو وہ کام رضا الہی نہیں سمجھا جائے گا، وہ کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ میں جس کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہوں گا، یہ کام اس شخص کی خوشی اور اس شخص کی خوشنودی کے لیے ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی تو اس کے لیے لازم آئے گا کہ اپنی نیتوں کو بہترین کیا جائے، اپنی نیتوں کو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے وہ اعمال، ہمارے وہ کام اور ہماری وہ تمام تر مصروفیات اور ہمارا تمام تر کیا جانے والا کام اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول و منظور ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔